صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واحبابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد جاءكم برهان من ربكم عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب مل کر ایک مرتبہ باواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ربیع الاول کے آغاز سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ترتیب وار گفتگو کا آغاز کیا تھا. اس سلسلے میں پہلا جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب اور دوسرا جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اور دادا جان ان کا مختصر تعارف، اور تیسرا جمعہ یعنی گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے عرض کیا تھا. آج کے مختصر سے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام اسماء گرامی اسم احمد اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند ضروری گزارشات عرض کروں گا. ہو سکتا ہے اس جمعہ یہ موضوع مکمل نہ ہو تو اگلا جمعہ بھی اسی ہی عنوان کے اوپر گفتگو کروں گا. محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان سے گفتگو کا آغاز کیا. گزشتہ سبق 1-2 منٹ میں دہرا دیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان کا اصل نام عمر تھا. مکہ میں قحط پڑا، گوشت کے شوربے میں چوری بنا کر اہل مکہ کو کھلائی، نام ہاشم پڑا. تجارت کی غرض سے مدینہ میں ٹھہرے، قیام فرمایا، وہیں آپ کی شادی ہوئی سلمہ نامی خاتون سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی جان حضرت سلمہ جب امید سے ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان کا وہیں مدینہ میں انتقال ہوا اور وہیں تدفین ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی جان کے بطن سے بچے کی پیدائش ہوئی. اس کے سر میں سفید بال تھا، نام شیبہ پڑا. لیکن جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اس کے چچا مطرب لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے.
مدینہ سے جب مکہ واپس اس بچے کو لے کر گئے تو اس بچے کا نام پھر عبد المطلب پڑ گیا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اور سردار مکہ تھے، انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل، مہمان نواز، شجاع، بہادر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بہت بڑے داعی تھے۔ جب جوان ہوئے ان کی شادی ہوئی تو خاتون کا نام فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب، دادی جان حضرت فاطمہ۔ حضرت عبد المطلب کو اللہ پاک نے 10 بیٹے اور 5 بیٹیاں، بعض روایت میں 6 بیٹیاں، ان میں سے سب سے چھوٹے لاڈلے خوبصورت خوبصیرت حضرت عبداللہ، جب وہ جوان ہوئے ان کی شادی بنو زہرہ کی خاتون حضرت بی بی اماں آمنہ سے ہوئی، اور حضرت اماں آمنہ امید سے تھی کہ حضرت عبداللہ ان کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ولادت کے حوالے سے گزشتہ جمعہ میں نے چند گزارشات درس کی تھی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام کے حوالے سے چند گزارشات درس کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یہ ایک زندہ معجزہ ہے، بلکہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب میری ربوبیت اور میری الوہیت کی دلیل بن کر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے تمام کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 7، روایات میں آتا ہے 13 سے زیادہ کسی نبی کو معجزے نہیں ملے، زیادہ سے زیادہ 13 معجزے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کی تو انتہا ہو گئی، بلکہ یوں کہا جائے اس آیت مبارکہ کے تحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود، پوری کی پوری زندگی سراپائے معجزات ہے۔ کچھ چند ایک نہیں، گنتی میں نہیں آ سکتے۔ آپ کا وجود، آپ کی پوری زندگی، لڑکپن، بچپن، لڑکپن، جوانی، پوری کی پوری زندگی، مکی ہو یا مدنی زندگی، سفر ہو یا حضر، گھر میں ہو یا گھر سے باہر، دن ہو یا رات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے معجزہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جتنے معجزات عطا فرمائے، جب وہ انبیاء کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے معجزات بھی رخصت ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے بے شمار معجزات ایسے ہیں جو قیامت تک دنیا میں موجود رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اسماء گرامی، اسم احمد اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں نام ایسا معجزہ ہے کہ کائنات بننے سے پہلے، ساری مخلوقات کی پیدائش سے پہلے سے یہ نام فضاؤں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، حتیٰ کہ عرش و فرش پر مسلسل گونجتے رہے ہیں اور قیامت تک گونجتے رہیں گے۔ یہ دونوں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہیں، اور یہ دونوں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ہیں۔ صفاتی نام تو بے شمار ہے۔ بعض حضرات نے روایت کے مطابق لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 صفاتی نام، جو آپ تقریباً ہر قرآن کے آخری صفحے پر دیکھتے ہیں۔
بعد حضرات نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 صفاتی نام، بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 صفاتی نام۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 صفاتی نام درج فرمائے۔ قاضی ابن عربی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 500 صفاتی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درج فرمائے۔ تفسیر روح البیان میں 1000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام درج ہے۔ سیرت مقبول کے اندر لکھا جس طرح اللہ رب العزت کے بے شمار بے انتہا صفاتی نام ہیں، بالکل اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں، معجزات ہیں، خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، صفات ہیں، ان ساری کی ساری صفات، اچھائیاں، خوبیاں، کمالات، معجزات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بن سکتے ہیں، جس طرح اللہ کے صفاتی نام بے حد و بے شمار ہیں، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بھی بے انتہا اور بے شمار ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ عقیدہ درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ذاتی، ایک احمد اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے میں ذرا ساتھ دیتے رہے، چونکہ آج موضوع میں یہ نام بار بار آنا ہے، تو اس لیے جب بھی نام لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ذاتی، اس میں احمد اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں 4 جگہ آیا ہے۔ پہلی جگہ سورہ آل عمران سپارہ نمبر 4 آیت نمبر 140، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ آقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اس آیت کا پس منظر تو اپنی جگہ، میں صرف اس حوالے سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت جب 12 ربیع الاول کو ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ سنا تو وہ ان کی حالت غیر ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، ان کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت طبیعت کا مالک، وہ شخص بھی اس موقع کے اوپر ایسا پریشان ہوا کہ یہ خبر سننے کی بھی اس کے اندر ہمت نہیں تھی، بلکہ تلوار اٹھا لی، خبردار اگر کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس کی گردن اڑا دوں گا، کہ یہ جملہ سن نہیں سکتا میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے۔ لیکن اس نازک حالت میں اس امت کو سنبھالا دیا تو اس کا نام ہے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ سپارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 140، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول بے شمار ہے، افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا اگر نبی فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور یاد رکھو جو دین سے پھرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وضاحت کی، تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سمجھ گئے کہ انبیاء اکرام کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا، جیسے وہ کام پورا ہوا اس دنیا سے چلے گئے۔
تو اس آیت مبارکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی، یہ پہلا مقام قرآن میں۔ دوسری جگہ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو زید بن محمد کہتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ زید کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہ پکارا جائے۔ پھر زید کے نزول کے بعد صحابہ اکرام زید کو زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہہ کر پکارتے تھے۔ تیسرا مقام 26واں پارہ ایک سورت وہ اسی نام سے سورہ محمد، اور اس کی آیت نمبر 2، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ ایمان والے وہ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہ قرآن بھی حق ہے، جس پر نازل ہوا وہ بھی حق ہے۔ چوتھا مقام یہی 26واں پارہ سورۃ الفتح، اس کی سب سے آخری آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں تو رحم دل ہیں لیکن کافروں کے بارے میں انتہائی سخت ہیں۔ تو عرض میں نے یہ کیا کہ دو نام اسم احمد اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ذاتی نام ہیں۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور اسم احمد قرآن پاک میں ایک جگہ 28واں سپارہ سورہ صف آیت نمبر 6، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ ایک جگہ یہ اسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔ اب یہاں قابل غور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں 4 دفعہ آیا، اور چاروں مرتبہ صرف محمد آیا، یا محمد نہیں آیا۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ اللہ نے نام لیا، اور چاروں مرتبہ اللہ نے صرف لفظ محمد کہا، یا محمد نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں جب کسی بڑے کا نام لیا جائے اے کہہ کے نہ پکارا جائے، یا کا مطلب اے۔ اب حافظ صمد صاحب بڑے ہیں، میں ان کا نام لوں تو صمد، کتنی بری بات۔ اگر کہوں حافظ صاحب، ملک صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، کتنے خوش ہوں گے، لیکن اگر نام لے لیا جائے تو وہ بے ادبی میں شامل ہے اپنے سے بڑے کا۔ یہ ادب سکھایا کہ زندگی میں کبھی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے یا محمد مت کہنا۔ ہم نے تو مسجدوں میں لکھ دیا ہے یا اللہ یا محمد، گاڑیوں میں لکھ دیا ہے یا اللہ یا محمد، گھروں میں لکھ دیا ہے، دکان میں لکھ دیا ہے، اور بڑا سا کر کے لکھا ہے تاکہ وہاں بھی چڑھے، وہاں بھی چڑھے نہ چڑھے، اللہ کو ضرور جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ یہ ایسا کیوں لکھا ہے، کیونکہ اللہ فرمانے جب میں نے نہیں یا لکھا تھا تم نے کیوں لکھا؟ جب اللہ نے اپنے محبوب کا نام لیتے ہوئے یا نہیں کہا تو پھر ہم میں سے کس کو یہ جرأت ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے یا محمد لکھے۔ یہ اللہ نے قرآن میں مسئلہ سمجھایا، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ 4 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں اللہ نے
محمد کا نام لیا لیکن یا نہیں کہا. اس کے برعکس جب دیگر انبیاء کا نام لیا تو یا کہا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من اہلک ونادیناہ ان یا ابراہیم، یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ یا زکریا. دیگر انبیاء کرام کا نام لیا تو یا کہا، لیکن آقا کا نام لیا تو یا نہیں کہا. ہاں جب آقا کو صفاتی نام سے پکارا تو پھر یا کہا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کبھی کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی کہا الم نشرح لک صدرک. جب آپ کا ذاتی نام لیا تو صرف محمد کہا، جب صفاتی نام لیا تو پھر یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. صفاتی نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یا کہا، ذاتی نام کے ساتھ نہیں. کیونکہ ذاتی نام کے ساتھ جب ہم یا کہیں گے بے ادبی ہے، صفاتی نام کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں ملک صاحب ہیں، حاجی صاحب، میاں صاحب. تو یہ اللہ نے قرآن میں مسئلہ سمجھایا ہے، کاش کہ آپ لوگ بھی سمجھ جاؤ. آمین تو اپنا لیے کہتے ہیں. تو اس لیے خدا کے اچھا پھر لوگوں نے تھوڑی سی ڈنڈی مارنی شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ قرآن میں ہے تو ہم یا محمد نہیں لکھتے، یا رسول لکھتے. اب یا محمد کے جائے یا رسول لکھنا شروع کر دیا. یہ ڈنڈی مار رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. یا کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو ہر وقت ہر حالت میں موجود ہو. وہ کون ہے؟ صرف اللہ. یا کا لفظ صرف اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہو. وہ صرف کون ہے؟ اللہ. بات ہی ختم ہو گئی. پھر اللہ کے ساتھ بھی ہم دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. وہاں بھی چڑھ رہے ہیں. وہاں بھی وہ کیا لگے، وہ نہیں چڑھتے. تم اپنا ایمان خراب کر رہے ہو، کسی کو چڑھ. میں خود صبح فجر کی نماز میں مشاہدہ کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں، نمونے ہوتے ہیں نا، وہ جان بوجھ کر دیکھ کر اونچی اونچی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پہلے ایسا ایسا پڑھ رہے تھے، نمازیوں کو اٹھا رہے ہیں. جب دیکھتے ہیں کوئی مولوی ہے پھر اونچی پڑھنا شروع ہوتی. کیا انہوں بھی چڑھ گئے بھی ایسی کیوں چڑھی؟ 100 دفعہ پڑھو، لاکھ دفعہ پڑھو، سالوں کی لگتی. جو چڑھانے کے لیے پڑھتا ہے اللہ اس کو معافی نہیں دیں گے. جب لائٹ گئی ہوئی ہو پھر صلاۃ و سلام ہی بھول جانے ہیں. جب لائٹ ہو اذان دینی ہو پھر بچ گچ کے پڑھے. یہ چڑھانے دیں گے. اور یہ چڑھانے والا درود اللہ کے ہاں قابل قبول اللہ کی قسم نہیں ہے. جو اللہ رسول کی محبت میں آپ درود پاک پڑھیں گے ہر حالت میں ہر صورت میں قبول ہے. جو کسی کو تکلیف اور چڑھانے کا اچھا پھر اچھا چڑھ دینے چڑھے سانوں کی لگے. بھئی جو درود آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، اولیاء اکرام نے پڑھا ہے اس کو تو کسی سے بھی چڑھ نہیں. جو صرف پاکستان میں پڑھا جاتا ہے اس کو پھر ہر ایک سے چڑھے. جو صرف پاکستان میں، ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جائیں، اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے. وہاں جا کے آپ لاکھ دفعہ نہیں کروڑ دفعہ پڑھو، آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا بلکہ شاباش دیں گے. یار بہت اچھا کیا ہے، یہ تو ہے اس جگہ کے لیے، یہ درود پاک یہ تو دعا ہے اس کے. بارگاہ تو قرآن پاک میں 4 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے اور 1 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب، ان کے ذہن میں کافی دنوں سے یہ نام گردش کر رہا تھا. اور اس سے پہلے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کئی مرتبہ خواب میں بھی مجھے بتایا گیا
کہ آپ کا پوتا ہوگا، آپ نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا ہے۔ اب جب پیدائش ہوئی، 7واں دن تھا، آپ نے خاندان کنبہ قبیلہ برادری کو عقیقہ کے اوپر بلایا، تو ذہن میں یہی تھا کہ اس نام کو میں اپنے کنبہ قبیلہ برادری میں بتاؤں گا، رکھوں گا۔ لیکن پھر سوچا کہ حضرت آمنہ سے تو پوچھوں ان کے ذہن میں کیا معاملہ ہے۔ حضرت اماں آمنہ کے پاس تشریف لے گئے، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا کیا نام سوچا ہے؟ حضرت اماں آمنہ کا بھی وہی جواب تھا جو حضرت عبد المطلب کا تھا۔ عرض کرنے لگی، ابا جان، اے سردار مکہ، حضرت عبد المطلب، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب سے اس بچے کی پیدائش ہوئی، بعض روایات میں آتا ہے کہ اماں آمنہ نے کہا جب سے یہ بچہ میرے بطن میں مہمان بن کر آیا، میرے آکاش ذہن میں صرف ایک ہی نام چھایا ہوا ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت اماں آمنہ نے فرمایا کہ مجھے کئی مرتبہ خواب میں بھی بتایا گیا کہ اس ہونے والے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اب حضرت عبد المطلب اور حضرت اماں آمنہ دونوں ایک ہی نام کے اوپر متفق ہو گئے۔ اب جب 7ویں دن عقیقہ تھا، خاندان کنبہ قبیلہ برادری سب کے سب جمع ہوئے۔ کھانا کھانے کے بعد سب نے پوچھا کہ سردار مکہ، آپ نے یہ نام کیا رکھا ہے بچے کا؟ تو حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ ہم نے اس بچے کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب خاندان والے حیران ہو گئے، اور پھر انہوں نے پوچھا، اے سردار مکہ، ذرا یہ بتائیں آپ نے خاندانی روایات سے ہٹ کر یہ نام کیوں رکھا ہے؟ سردار مکہ حضرت عبد المطلب سے پوچھا۔ کنبہ قبیلہ برادری نے پوچھا حضرت عبد المطلب سے کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام خاندانی روایات سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھا؟ اب حضرت عبد المطلب نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ آج بھی کتابوں میں درج ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اردت ان یحمد اللہ تعالی فی السماء وخلقہ فی الارض۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، مجھے اللہ سے قوی امید ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس پوتے کی تعریف آسمان میں کرے گا اور ساری کی ساری خلقت میرے اس پوتے کی تعریف زمین پر کرے گا۔ یہ حضرت عبد المطلب نے جملہ کہا، وہ جملہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں درج ہے۔ اب اس نام کی تاریخ کیا ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر کے اندر چند روایات اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر لکھی ہیں۔ وہ 2-4 روایات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی ایک روایت، پہلی روایت یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ اس کائنات اور اس کائنات میں جتنی مخلوقات، حتیٰ کہ یہ جنات، یہ فرشتے، اس مخلوقات سے بھی 1000 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں محمد رکھا گیا۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت لکھتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے 2000 سال قبل رکھا گیا. اور تیسری روایت میں لکھتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کائنات سے 9 لاکھ سال پہلے رکھا گیا. اور جو چوتھی روایت ہے وہ انتہائی زبردست روایت. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. ان کے حوالے سے وہ روایت درج کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس ایک مرتبہ آئے اور میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل تیری عمر کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر تو معلوم نہیں ہے لیکن اس بات کا میں شاہد ہوں، اس بات کا میں گواہ ہوں کہ چوتھے حجاب میں، چوتھے پردے میں ایک ستارہ جس کو میں 70,000 سال سے مسلسل طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. چوتھے حجاب میں 70,000 سال سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا کہ وہ ستارہ 72,000 سال تک مسلسل طلوع ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. چوتھا حجاب 70,000 سال اور پھر 72,000 سال تک مسلسل طلوع ہوتے ہوئے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مجھے رب کبریائی کی قسم وہ ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو ایک ستارے کی صورت میں پوری دنیا کو روشن کرتا رہا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تفسیر کے اندر حضرت ابو ہریرہ کا نام لے کر روایت لکھ کر اس کو درج کیا اور پھر لکھا کہ اس حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے 5 ارب 40 کروڑ سال قبل اس کائنات کو ایک ستارے کی صورت میں روشن منور معطر کرتے رہے. یہ اسم محمد کی ایک چھوٹی سی. پھر اس کے بعد لکھتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تو وہ حساب ہے جو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنی عمر کے حوالے سے کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستارے کی صورت میں حضرت جبرائیل کی پیدائش سے بھی پتہ نہیں کئی صدیوں پہلے اس کائنات کو منور معطر اور روشن کرتے رہے جس کا حساب لگایا ہی نہیں جا سکتا. تو اسم محمد اور اسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 ذاتی نام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور قرآن پاک میں جہاں بھی یہ دونوں نام آئے ہیں اور 4 جگہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1 جگہ اسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم، 5 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا زبردست قرار کیا گیا. بلکہ ختم نبوت کے اوپر یہ 5 مقامات بہت بڑی دلیل ہے. 5 جگہ جو نام آیا ہے اور انجیل کی ایک روایت جو موجودہ انجیل ہے اسے کہا جاتا ہے برنباس. اگرچہ اس میں تبدیلی ہو چکی لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چند ایک باتیں گنی چنی ایسی ہیں جس کو علماء کرام نے محققین نے لکھا کہ کسی حد تک درست ہے. تو جو موجودہ انجیل برنباس ہے اس کے اندر ایک روایات لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے
ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے جمعہ میں عرض کی تھی. وہ روایت یہ اچھا قرآن پاک کے اندر جو نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو اس میں محمد ہے 4 مرتبہ، لیکن تورات، زبور، انجیل کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے وہ احمد کے نام سے، وہاں محمد کے نام سے نہیں، وہاں احمد کے نام سے تعارف ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسرا یہ کہ اس نام کی تاریخ فرشتوں سے بھی پہلے انجیل برنباس کے ایک روایت کہ حضرت آدم علیہ السلام جب انہوں نے بھولے سے درخت کا پھل کھایا، محفل میں آپ حضرات میں سے اکثر موجود تھے، حضرت قاری شبیر عثمانی صاحب مدظلہ تشریف لائے تھے، تو آپ نے تقریباً ان کی بات سنی، آدھے سے پونا گھنٹہ انہوں نے گفتگو تفصیلاً کی اسی حوالے سے کہ انبیاء کرام معصوم. اور پھر انہوں نے جو بات کہی وہ میں آپ کو دوبارہ یاد کروانا چاہتا ہوں. جو انبیاء کرام سے جو اونچ نیچ ہوئی ہے ہم اس کو غلطی نہیں کہیں گے، اس کو بھول کہیں گے. اور بھول اس پوری کی پوری امت سے نہیں، پوری کی پوری انسانیت سے معاف ہے. بھول جیسے کوئی بھول کر روزے میں کھا پی لے تو کیا گناہ ہے؟ بالکل اسی طرح. تو انبیاء کرام سے اگر کہیں ہوا ہے تو وہ بھول ہوئی ہے، وہ اس میں بھی اللہ کا حکم اور اللہ کی حکمت شامل. تو آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی، انہوں نے جو درخت کا پھل کھایا، دنیا میں تشریف لائے، تو پھر کئی سال تک وہ اللہ پاک سے اپنے گناہ کی معافی، بھول کی معافی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھتے رہے. تو روایت میں آتا ہے، اس انجیل برنباس کے اندر جو روایت ہے ہماری کتابوں میں تو ہے ہی ہے، اس میں تو شک شبہ ہے ہی. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہم انک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے معاف فرما. روایت میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیف عرفت محمد، اے آدم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی اے باری تعالی، جب آپ نے میرے وجود میں روح ڈالی تھی اور میں نے سر اٹھایا تھا، میں نے عرش کے پایوں پر جنت کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، ہر درخت کی ہر ٹہنی پر، ہر ٹہنی کے ہر پتے پر، ہر پھول کے ہر پتے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے دل نے گواہی دی یہی مقرب، یہی محبوب اور یہی رسول ہے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کو شاعر نے کیا خوب کہا صلاۃ اللہ کلام اللہ، لکھا دیکھا جہاں دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا تو لکھا محمد مصطفیٰ دیکھا. آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس وقت عرش کے پایوں پر جنت کے ہر چیز پر لکھا دیکھا. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں محمد اور اس میں احمد، یعنی اس کی تاریخ کا آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، آسان سی بات. اور دوسرا یہ دنیا میں اللہ نے جتنے بھی انبیاء اکرام مبعوث فرمائے، اچھا پھر اسی روایت میں لکھا ہے، وہ بات پوری کر لو، اسی انجیل برنباس کے اندر لکھا ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے لکھا کہ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اولاد، تیری ذریت، تیری نسل میں سے ہوگا، لیکن اے آدم اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ جو کائنات بارز وجود میں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس لیے وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے. آپ نے آنا تھا تو یہ ساری محفل سے دی گئی، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف نہ لانا ہوتا تو پھر کسی چیز کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی. اپنے محبوب کے لیے اس ساری کائنات کو سجایا.
اور پھر اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے ان انبیاء کرام کے ناموں میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، ہر پیغمبر کا نام مفرد ہے، مرکب نہیں، ایک لفظ سے بنا ہوا ہے، دو سے نہیں۔ نمبر دو، ہر پیغمبر کا نام اس پیغمبر کی ظاہری صفات، کمالات اور اوصاف کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ دو خوبیاں ہر پیغمبر کے نام میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خوبی کہ ہر پیغمبر کا نام مفرد ہے، اکیلا۔ ایک مہمان نے آنا ہے، اس لیے تھوڑی سی بات لمبی ہوگی، لیکن مہمان آپ سے کچھ نہیں کہے گا، صرف جمعہ ہی پڑھے گا، لیکن چونکہ فون آیا ہے، مہمان بھی خاص ہے، تو اس لیے تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں۔ تو ایک خوبی پہلی خوبی یہ کہ ہر پیغمبر کا نام مفرد، مرکب نہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کسی بدبخت کا نام مرکب ہوگا تو وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ مرزا غلام احمد ملعون قادیانی، اس کا نام ہے غلام احمد، وہ مفرد نہیں مرکب ہے، غلام احمد، دو ناموں سے مل کر بنا ہے۔ جتنے بھی آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، سب کا نام مفرد ہے۔ آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا نام مفرد ہے، اکیلا ہے، مرکب نہیں۔ ایک یہ خوبی۔ دوسری، ہر پیغمبر کا نام اس کے ظاہری صفات، کمالات کی عکاسی کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا نام آدم ہے، آدم کا مطلب گندمی رنگت والا، آپ کی جسم کے اوپر ظاہر کر رہا ہے گندمی رنگت۔ نوح کے معنی آرام، ابراہیم کے معنی بڑے گروہوں کا باپ، عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ قرآن کے تیسرے سپارے میں بھی ہے کہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم تو عیسائی ہے، وہ کہتے ہیں یہودی ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اس لیے دین ابراہیمی اور دین محمدی یہ تقریباً ایک جیسا ہے، ایک ہی ہے، صرف چند ایک باتیں ہوں گی۔ تو اسی طرح آپ یعقوب کا مطلب پیچھے آنے والا، یہ اپنے بھائی عیسو ادوم کے ساتھ جڑوا اور بعد میں پیدا ہوا، نام یعقوب پڑا۔ یوسف کا مطلب مزید، یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کے والدین نے مزید اولاد کی خواہش پیدا کی، تو یوسف کا مطلب مزید۔ اسی طرح یحییٰ کا مطلب عمر دراز، لمبی عمر والا۔ حضرت موسیٰ کا مطلب پانی سے نکلا ہوا، جب پیدا ہوئے صندوق کے اندر ڈال کے ان کو پانی میں۔ اسی طرح عیسیٰ کا مطلب سرخ سفید چہرے والا، یعنی جس پیغمبر کا بھی آپ نام لیں گے، آپ اس کا ڈکشنری میں آپ پڑھیں گے تو وہ نام اس کے ظاہری صفات، کمالات کے اوپر دلالت کرتا ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام، اس میں محمد اور اس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نام ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی حسن و جمال، خوبصورتی ہو یا آپ کے کمالات ہو، معجزات ہو، صفات ہو، ہر چیز کے اوپر واضح دلائل ہے، صرف ظاہر کے اوپر نہیں، ہر چیز کے اوپر۔ اور پھر آپ دیکھیے ان دونوں ناموں کو، آپ اس میں احمد سے الف ہٹا دیں، اس میں محمد سے میم ہٹا دیں، تو باقی کیا بچا؟ حمد۔ اور حمد آپ سمجھتے ہیں اللہ کی تعریف، حمد کا مطلب اللہ کی تعریف۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دونوں نام ہیں، گرامر کی روح سے آپ یوں سمجھیے، احمد اس میں فاعل، محمد اس میں مفعول، فاعل اور مفعول۔ لیکن آپ آسان یوں سمجھیے، احمد کا مطلب وہ جو تعریف کرنے والا ہو، محمد کا مطلب وہ جس کی تعریف کی جائے۔
مفسرین محدثین نے لکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعریف کی کہ آپ کا نام احمد پڑا، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کی کہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑا۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام اللہ نے مبعوث فرمائے ان تمام کا نام ایک تھا، واحد تھا۔ آدم ہے، نوح ہے، ہاں لقب بے شمار ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ذاتی ہے۔ اب اس کی وجوہات تو بے شمار ہے، لیکن صرف 1-2 وجوہات کو سامنے رکھ کر بات کو مکمل کرتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2، باقی انبیاء کرام کا ذاتی نام صرف ایک۔ اس کی وجہ، اس کی ایک وجہ تو یہ لکھی جو ابھی میں نے بیان کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اس لیے تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعریف کی اللہ کی کہ آپ کا نام احمد پڑا۔ نبی بننے کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کی کہ آپ کا نام محمد پڑ گیا۔ بعض حضرات نے دوسری وجہ یہ لکھی کہ تورات، زبور، انجیل اور آسمانی مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہے وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، اور زمینی مخلوق میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ بعض حضرات نے یہ وجہ لکھی۔ بعض حضرات نے یہ وجہ لکھی کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تمام انبیاء کرام، تمام امتیں جمع ہوں گی، لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کریں گے، اور اس سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف و توصیف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آخر میں اس امت کی بخشش اور مغفرت کی درخواست کریں گے۔ تو محدثین، مفسرین، محققین نے لکھا کہ اس دعا کی قبولیت سے پہلے آپ کا نام احمد، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس امت کے حق میں قبول ہوگی اس کے بعد آپ کا نام محمد، اور اس امت کو جو اللہ لقب دیں گے حمادون، اور جس مقام پر اللہ اپنے حبیب کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اس کا نام ہے مقام محمود۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نام کی بے شمار اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے جہاں ہم اپنے بچوں کے نام اوٹ پٹانگ طریقے سے رکھتے ہیں، ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا نام رکھوں جو کبھی کسی نے سنا ہی نہ ہو، کبھی کسی نے رکھا نہ ہو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ نام صحیح بھی ہے یا غلط، اس نام کا معنی مفہوم کیا بنتا ہے یہ نہیں دیکھتے، صرف یہ بھی نام انوکھا ہو، جب بولے تو لوگ یہ کہیں بھی دیکھو یہ نام تو آیا تھا کسی نے رکھا ہی نہیں، اس چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام انسان کی پہچان بنتا ہے، نام اس بچے کی شخصیت پر اثر رکھتا ہے۔ اگر اچھا نام ہوگا اس کا اثر بچے کے اوپر اچھا ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ نام بے معنی ہے، فضول سا ہے، تو پھر اس کا برا اثر اس بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب لوگوں کو کیا دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہو یا احمد ہو یہ نام رکھتے ہوئے جھجکتے ہیں، اور برملا کہتے ہیں کہ یار یہ نام بھاری ہے، یہ نام رکھیں گے ہو سکتا ہے ادب نہ ہو سکتا ہے کہ بلانے میں بے ادبی ہو جائے یا بچے کو گالی دے دی جائے۔ اس طرح یہ بہانہ بنا کر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ دونوں نام رکھتے ہی نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 2 نام ایسے ہیں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نام والے بچے محمد ہوں گے یا احمد ہوں گے۔ اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ اگلا پورا جمعہ اسی کے اوپر بات کروں گا۔ جو کہا سنا اللہ مجھے